وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ پروگرام بہت طول پکڑ چکا ہے. آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مزید آپ کے صبر کا امتحان لینا نہیں چاہوں گا اور مختصر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. اس وقت ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے بڑا نازک زمانہ ہے. گزرنے والا ہر لمحہ اور گزرنے والا ہر دن یہ انسانوں کے لیے نئی آزمائش کے ساتھ گزر رہا ہے. اور اس پورے ماحول میں سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی تحدی اور سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی پریشانی اور مشکل جو ہے وہ ہے مسلمان کے لیے اپنے ایمان اور اسلام اور اپنی نسل کے ایمان اور اسلام کی حفاظت ہے اور انسانیت کے لیے خود انسانیت کی حفاظت ہے. تو اس لیے اس دنیا نے بہت پیچ و خم دیکھے اور یہ دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان سے روشناش ہوئی. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کا وجود کیسے ہوا. 4 سب سے بڑے مسئلے ہیں جس کو دنیا کے ہر نظام تعلیم کا اہم اور بنیادی حصہ مانا جاتا ہے. ایک ہے وجود، دوسرا ہے حیات، تیسرا ہے کائنات اور چوتھا ہے انسان. یہ وہ مسائل ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں گردش کرتے ہیں اور دنیا کی تمام کے تمام تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ ہر شخص ان سوالوں کے صحیح جواب تلاش کرتا ہے. مگر ان سوالوں کے صحیح جواب انسان کو صرف خالق اور مالک ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. دنیا میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا اور دنیا کیسے بنی، کیوں بنی، کس نے بنائی، انسان کا وجود کیسے ہوا اور انسان کس مقصد سے دنیا میں آیا اور اس دنیا میں آنے کے بعد کی اس کی زندگی کیا ہوگی. تو یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات نے آج کی جس دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے ترقی یافتہ دنیا کہا جاتا ہے، ان سوالات کے جوابات تو نہیں دیے مگر انسان کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا. یہ تو میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. حکیم علومت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کا مطالعہ کر رہا تھا کچھ دنوں پہلے، خطبات حکیم علومت کا. تو اس کی پہلی جلد میں ایک جگہ پر حضرت نے لکھا ہے بالکل شروع میں کہ دنیا کی جو صورتحال ہے 100 سال پہلے آپ نے یہ بات کہی، بلکہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، مگر تعجب ہوتا ہے کہ آج بھی ہماری حالت ایسی ہی جیسی حضرت نے بیان کی. تو حضرت نے لکھا کہ دنیا کی حالت ایسی ہے کہ دنیا میں موجودہ حالات میں مسلمان یہ اپنے دین سے دور ہو رہا ہے اور جو مغرب
اور یورپ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ اسلام سے قریب ہو رہا. اب سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ تو اس کی دو وجہ. مسلمان اس لیے اپنے دین سے دور ہو رہا ہے کہ وہ اپنے دین کے سلسلے میں اس کی صحیح معلومات سے واقف نہیں، اس کو دین کا صحیح علم نہیں، اس کو معرفت نہیں، لہذا اس کو اس کی قدر نہیں. اور یورپ اس لیے قریب ہو رہا ہے کہ یورپ پچھلے 300-400 سال سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھا اور اس نے ہر چیز کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی. جب وہ ہر چیز کی تہ تک پہنچتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کے اللہ کی ربوبیت اس کو ہر چیز میں نظر آتی چلی جا رہی ہے. اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحیح وہی ہے جس کو قرآن میں بیان کیا، صحیح وہی ہے جس کو احادیث رسول میں بیان کیا گیا. تو وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں اس چیز پر مجبور ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرے. اس لیے کہ یورپ کے پاس دنیا میں آج سب کچھ ہے، اس کے پاس دنیا میں تعیش کے تمام اسباب مہیا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس حکومت ہے، دنیا کے اوپر اس کا سکہ چلتا ہے، سب کچھ ہے. مگر اس کے باوجود جس چیز کی اہل یورپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ ہے ان کے اپنے دل کا سکون. دل کا سکون نہیں، ان کا خاندان بکھر چکا ہے. اس لیے کہ وہاں پر بچہ جب 18 سال کا ہوتا ہے اس کے بعد وہاں کے قانون کے مطابق اسے آزادی دی جاتی ہے، چاہے تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے. اب جوانی تو جوانی ہوتی ہے، وہ کیوں پسند کرے گا کہ کسی کی خدمت کرے، کسی کے قید و بند میں رہے. تو 90% سے زیادہ اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے. اب جب اولاد پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ جب گھومتے ہیں تو بد اخلاقی کا شکار ہے. دوسری طرف ماں باپ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی خدمت کے لیے اپنی اولاد کی ضرورت ہے تو وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اس طرح سے ان کا پورا خاندانی نظام یہ درہم برہم ہو چکا ہے. وہ ڈپریشن کا شکار ہے. یورپ کے ملکوں میں خودکشی کرنے کا قانون جاری کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی زندگی سے تنگ آ گیا ہے تو وہ اپلیکیشن دے، وہ ایک درخواست دے حکومت کو، حکومت اس کو دیکھنے کے بعد منظور کرے گی اور جس طرح سے اسے مرنا ہے اس کی اجازت دے گی. کہ آپ کو بلڈنگ پہ سے کود کر مرنا ہے، آپ کو زہر پی کر مرنا ہے، آپ کو کیسے مرنا ہے. یہ وہ تہذیب ہے جو اس وقت دنیا میں اپنے آپ کو سب سے برتر تہذیب کہتی ہے. مگر اس تہذیب کے پاس سکون نہیں. تو وہ سکون کہاں پر ملا ان کو؟ وہ سکون انہیں ملا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اطمینان دولت سے نہیں حاصل ہوتا، منصب سے نہیں حاصل ہوتا، بہت زیادہ تعلیم سے نہیں حاصل ہوتا، بہت بڑی بڑی فیکٹریاں بنانے سے نہیں حاصل ہوتا، بلکہ اس ایمان جب ہو، اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہو، تب جا کر انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. انسان کے پاس سب کچھ ہو مگر سکون اور اطمینان نہ ہو تو اس انسان کے پاس سب کچھ ہو کر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس کو سونے کے لیے گولی کھانی پڑتی ہے، اس کو کھانے کے لیے گولی کھانی پڑتی ہے، اس کو کھانا ہضم کرنے کے لیے گولی کھانی پڑتی ہے. عربی کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس مضمون میں لکھا تھا کہ آج کا انسان اپنی ہر چیز کے حل کو دواؤں میں تلاش کر رہا ہے، لیکن تجربہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی تمام پریشانیوں کا حل
یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرے. یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ دنیا میں دہشت گردی کے لیے نہیں ہے. یہ تو میڈیا ہے اور کچھ گندی ذہنیت کے لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کو اتنا عام کیا کہ ان کے یہاں ایک اصول ہے مغربی فلسفے میں کہ جھوٹ کو اتنا عام کرو کہ لوگ جھوٹ کو کثرت سے سننے کی وجہ سے اسے سچ ماننے پر مجبور ہو جائے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان نے دہشت گردی تو نہیں کی، لیکن سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہوا ہے. دہشت گردی کے نام پر سب سے زیادہ ظلم مسلمان کے ساتھ کیا گیا. تو اب ہمارے سامنے ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کو حکیم الاسلام کہا جاتا تھا، آپ نے بھی اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ آج کا مسلمان یہ اسلام اور ایمان سے دور ہے، اور اسلام اور ایمان سے دور ہٹ کر وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ دنیا میں ترقی کرے. اور کہا کہ اسلام اور ایمان سے دور ہٹ کر مسلمان کو نہ ماضی میں کبھی ترقی ملی ہے، نہ ابھی مل سکی ہے، اور نہ آئندہ کبھی مل سکتی ہے. کہا آج کا مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے، وہ طاقت کے بلبوتے پر اسلام کی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن نیت درست نہیں، طاقت سے بھی اسلام کو وہ برتری نہیں دلا سکتا. کہا اسلام کو برتری کیسے حاصل ہوگی؟ کہا سب سے پہلے زمین پر بسنے والا ہر مسلمان اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے. لہذا اگر مسلمان اپنے دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اپنے اخلاق کو درست کر لے اور عبادت کو درست کر لے، اپنے عقیدے کو درست کر لے، تو اسے اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے سارے کے سارے اسباب اللہ خود مہیا کر دیں گے. حضرت نے اپنا قصہ لکھا ہے، طیب صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک مرتبہ میں ٹرین کے سفر کر رہا ہوں. اس سفر کے دوران میرے اس ڈبے میں ایک پنڈت جی بھی تھے، ہندو مذہب کے بڑے اسکالر تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک مولانا مجھے ملنے کے لیے آئے. اب جب وہ ملنے کے لیے اسٹیشن پر آئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لیٹ ہو گئے اور اسٹیشن سے گاڑی چل پڑی. اب جب گاڑی چل پڑی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ سوار ہو جاتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے. حضرت نے کہا کہ آپ نے ٹکٹ لیا ہے؟ کہا نہیں، میں نے ٹکٹ نہیں لیا ہے. آپ کیسے آئیں گے؟ تو کہا کہ میں ٹی ٹی سے بات کر لیتا ہوں. تو وہ بیٹھ گئے اور جا کر حضرت نے کہا کہ پہلے آپ ٹی ٹی سے ملاقات کیجیے. تو ٹی ٹی کے پاس گئے تو کافی دور گاڑی نکل چکی تھی. ایک اسٹیشن گزر چکا تھا، دوسرا اسٹیشن شروع ہوا تھا. تو وہ آئے تھوڑی دیر کے بعد. تو کہا بھائی کیا بات ہوئی؟ کہا کہ اس نے مجھے ایسا کہا کہ وہ اسٹیشن سے لے کر اس اسٹیشن تک کی آپ کی ٹکٹ معاف، اور یہاں سے لے کر آگے کی ٹکٹ میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس نے یہ دیا. تو حضرت قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ پنڈت اور سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں. میں ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا نارمل انداز میں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ مولانا یہ ٹرین کے مالک ٹی ٹی ہے کیا؟ یہ ٹرین جو ہے اس کا مالک ٹی ٹی ہے؟ کہا نہیں. کہا جب وہ مالک نہیں ہے تو وہ آپ کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اگر اس نے معاف بھی کیا تو معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی گاڑی ہے نہیں، یہ تو گورنمنٹ کی گاڑی ہے، جس کمپنی کو اس نے دی ہوگی اس کمپنی کی ہے. تو پھر وہ مولانا نے سوال کیا تو اب میں کیا حل ہے اس کا؟ کہا اس کا حل یہ ہے کہ جتنے آپ کو اس نے معاف کیا ہے اتنے کی ایک ٹکٹ آپ لے لو اور اس کو ضائع کر دو. تو آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ آپ کو وہ 5 روپے دینے تھے. آپ نے وہ 5 روپے کیسے دیے؟
تو آپ نے اسی نام سے ٹکٹ دیا اور بعد میں آپ نے سفر نہیں کیا تو آپ کے وہ 5 روپے آپ نے کمپنی کو دے دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو فرماتے ہیں کہ میری بات پوری ہوئی. پتنی جی بیٹھے ہوئے تھے, وہ فوراً اٹھ کر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اسلامک اسکالر. تو آپ نے کہا ہاں میں اسلامک اسکالر ہوں. کہا اچھا. کہا کہ جب وہ مولانا آپ سے بات کر رہے تھے تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ پنڈت کتنا اچھا آدمی ہے کہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا. تو میں خوش ہوا کہ ٹی ٹی نے کتنا اچھا کام کیا. پنڈت کہتے ہیں کہ میں خوش ہوا کہ اس نے غریب آدمی سے اپنے پیسے معاف کر دیے. لیکن جب میں نے آپ کی بات سنی تو مجھے تعجب ہوا کہ وہ کیسے معاف کر سکتا تھا. اس نے معاف کیا. آپ چاہے غریب ہو یا آپ کچھ بھی ہو, لیکن آپ نے گاڑی سے فائدہ اٹھایا ہے, لہذا آپ کو اس کا حق دینا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اب میں گھر جا کر اسلام کی اسٹڈی کروں گا اور میں کہوں گا کہ جو دین ایسا ہو کہ کسی کا ایک پیسہ بھی چھوڑنے کی تعلیم نہ دیتا ہو, وہ دین آخر کیسے اخلاق کا مالک ہوگا. تو حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے سے یہ سبق سیکھا کہ مسلمان اگر اپنے اخلاق کو درست کر لے تو دوسرے لوگ خود بخود اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ان کے دلوں سے نفرت ختم ہو جائے گی. اگر آپ کو سنائی نہیں دیا تو قصہ آدھا جہاں سے بچا ہے بھی سنا دیتا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی گاڑی کہاں گئی, بیچ میں اسٹیشن چھوٹ گئے ہیں ابھی. تو آپ کو یہ قصہ سنا رہا تھا کہ قاری طیب صاحب کے پاس وہ مولانا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے معاف کر دیا. تو حضرت نے کہا کہ آپ معاف نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جو اس نے معاف کیا اس کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے, وہ کمپنی کا حق تھا, لہذا وہ پیسے آپ کو کمپنی کے دے. تو آپ ایک کام کرو, 5 روپے کا جتنے کا بھی یہ اس نے معاف کیا ہے اتنے کا ایک ٹکٹ خریدو, اس کو ضائع کر دو, اس کو رکھ دو. اس لیے کہ وہ حق اس کا آپ کے اوپر تھا, آپ نے ٹائم پر ادا نہیں کیا, ٹھیک ہے لیٹ ادا کیا, مگر آپ نے ادا تو کر دیا. تو فرماتے ہیں جیسے ہی میری بات پوری ہوئی تو وہ پنڈت جی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا جی آپ اسلامک اسکالر ہو, مسلمان عالم ہو آپ. کہا ہاں. کہا کہ یہ جب آپ سے بات کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ ٹی ٹی نے مجھے معاف کر دیا تو میں بہت خوش ہو گیا. کہا کہ بھئی ٹی ٹی کتنا اچھا آدمی ہے کہ غریب آدمی کو معاف کر دیا. لیکن پھر جب آپ نے ان کو بات سمجھائی اور کہا کہ یہ رائٹ اس کو ہے ہی نہیں کہ وہ معاف کرے آپ کو, کیونکہ وہ گاڑی کا مالک نہیں ہے, وہ تو گاڑی کا ملازم ہے. اب جب ملازم ہے تو وہ کیسے معاف کر سکتا ہے, معاف تو کمپنی کرے گی یا سرکار معاف کرے گی. تو آپ نے اس کو راستہ بتایا کہ آپ جتنا اس نے معاف کیا ہے اتنے کا ٹکٹ دے کر ظاہر کر دو. تو میں نے سوچا کہ جو اسلام اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں کے رائٹ اور ان کے حقوق کی رعایت کی تعلیم دیتا ہے, مجھے ضرور اس اسلام کو پڑھنا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے یہ سبق ملا کہ لوگوں کے دلوں سے اسلام کے سلسلے میں نفرت کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو اسلامی اخلاق کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ ہے آج کے حالات میں مسلمان کو صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, صرف زبان خرچی کے طور پر مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے ثابت کرنا ہوگا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے, ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے. کیوں کہ میڈیا میں جو بات ہوتی ہے وہ ہوا میں ہوتی ہے, اور جو آدمی آپ سے مل کر آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہے وہ پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. جب وہ دیکھے گا کہ دونوں ٹکرا رہے ہیں تو وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی میڈیا کہتی ہے سچ ہے جھوٹ ہے مجھے کیا معلوم, لیکن میرے سامنے تو یہ نمونہ ہے, جو اس کی تردید کرتا ہے, اس کا انکار کرتا ہے, تو وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہوگا. تو کہا اس کے 2 فائدے ہوں گے آپ کو. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اسلام کا صحیح میسج لوگوں تک پہنچے گا, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا
کہ لوگوں کے دلوں سے اسلام کے بارے میں غلط فہمی ختم ہوگی اور لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ تو اس لیے ہمارے اس ماحول میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے، ہمیں ایک شاعر کہتا ہے ان الامم بالاخلاق اذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا، کہ دنیا میں اللہ قیادت اور سیادت ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ جہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس قوم کو قیادت اور سیادت سے محروم کر دیتا ہے۔ عصر حاضر میں بہت بڑے اسلامی اسکالر ہے کویت کے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے دنیا کی 30 سے زیادہ تہذیبوں کی تاریخ پڑھی اور میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ اللہ انہی لوگوں کو حکومت عطا کرتا ہے جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی حکومت پر بیٹھنے کے بعد ظلم کرتا ہے تو اللہ ایک نہ ایک دن اس ظلم کی وجہ سے اس کا خاتمہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو ظلم پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کا مقصد کیا تھا؟ اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ اور اس دنیا میں عدل و انصاف کا قیام۔ دنیا میں امن کب قائم ہوگا؟ جب انصاف ہوگا۔ انصاف کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے، اور اسلام یہ امن کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے رسول اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اِنَّا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، رسولوں کو واضح دلائل لے کر بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو یعنی اعتدال کو نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں میں عدل اور انصاف کو قائم کریں۔ پورے نبیوں کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا، عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ اسلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، اسی لیے حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے دیہاتی صحابی تھے، وہ رستم کے دربار میں گئے تو رستم نے سوچا، وہ چونکہ اس زمانے کی سپر پاور طاقت فارس کا آدمی تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا؟ تو وہ کیا کہنے لگا رستم ان سے کہ اگر تم بھوکے ہو تو ہم تم کو کھانا دے دیتے ہیں، اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں تو ہم تمہیں کپڑے دے دیتے ہیں، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو وہ بتاؤ ہم حل کر دیتے ہیں، کیوں تم یہاں پر آئے؟ قربان جائیے حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھوکے ہیں اور نہ ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مال اور دولت چاہیے، نہ ہمیں عزت اور منصب چاہیے۔ تو وہ پوچھتا ہے، رستم جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا پہلوان بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، تو وہ پوچھتا ہے تو کیا چاہیے آپ کو؟ تو انہوں نے عجیب جملہ کہا جو تاریخ نے سنہرے حرفوں میں لکھ دیا اور ہر جگہ پر لوگ اسے نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم انسان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد بیان کریں، لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ الْخَالِقِ الْوَهَّابِ وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، کہا ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جائے۔ وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دنیا کے مذہب جو لوگوں کے ساتھ غلط طریقے سے ظلم کر رہے ہیں ان ظلموں سے نکال کر اسلام کے عدل کے سائے میں کھڑا کرنے کے لیے آئے۔ کہ ہمارا مقصد یہاں پر آنے کا یہ اور کوئی مقصد نہیں۔ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو ہمارا تمہارے سے کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں ہمارے علماء نے باقاعدہ یہ بحث کی ہے کہ اسلام نے جو جنگ کی اجازت دی ہے وہ کیوں دی، کس وجہ سے اسلام جنگ کا حکم دیتا ہے؟ تو ائمہ اربعہ کا متفقہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اسلام نے جنگ کی اس لیے اجازت دی ہے تاکہ ظلم کو ختم کر کر عدل کو قائم کیا جائے، فتنے کو ختم کر کر امن کو قائم کیا جائے۔ یہ پورے اسلام کے نظام جنگ کا مقصد ہے جو دنیا کی کسی تہذیب میں
دنیا کے کسی تمدن میں اور دنیا کے کسی مذہب کے پاس آپ کو یہ علت نہیں ملے گی جنگ کی۔ ہر جگہ پر جنگ کا مقصد کیا ہے؟ اپنی برتری ثابت کرنا، اپنا لوہا منوانا، اپنی طاقت منوانا، کسی کے اوپر ظلم کرنا۔ اسی لیے حضرت سلیمان اور بلقیس کے واقعے کو قرآن کریم نے بیان کیا سورہ نمل میں، تو وہاں قرآن کریم نے ان جنگوں اور بادشاہوں کا ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی عجیب منظر کشی کی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر خط بھیجا تو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی و اتونی مسلمین، تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا بلقیس نے، اور بلا کر ان سے کہا کہ یہ سلیمان کا خط آیا ہے، آپ لوگ کیا چاہتے ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کو کیسے جواب دینا چاہیے؟ تو بات جوشیلے تھے، انہوں نے کہا جنگ کریں گے ہم کے ساتھ، لیکن وہ بڑی ذہین تھی بلقیس، تو اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة۔ کہا تم سمجھتے ہو، قرآن نے بلقیس کی بات کو نقل کیا، مگر پوری دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں ان جنگوں کی وجہ قرآن نے بیان کی کہ ان جنگوں سے کیا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کس طرح کی تباہی ہوتی ہے۔ تو کیا کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية، کہ یہ بادشاہ جب کسی بستی میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو وہ اسے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بھی جنگ کریں گے تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے، لہذا جنگ نہیں کرنی۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب جنگ اپنی غرض اور اپنے مقصد سے کی جاتی ہے تو وہاں تباہی ہوتی ہے۔ اسلام نے جنگ کی تعلیم امن و امان کے لیے، اسی لیے اسلام کے جنگ کے اصول بھی ہم جانتے نہیں ہیں اور ہم لوگوں کے سوال سے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں اسلام کی تاریخ۔ اسلام میں جنگ کے اصولوں میں سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ جب کسی قوم کو آپ دعوت دیں تو سب سے پہلے جنگ کرنے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دیں کہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اگر وہ اسلام میں داخل نہ ہو تو اس صورت میں ان سے جزیہ لیا جائے، اگر وہ جزیے سے انکار کرے تو پھر تیسرے درجے میں ان کے ساتھ جنگ کی جائے، اور اس جنگ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جنگ صرف ان لوگوں سے کی جائے جو جنگ کرنا چاہتے ہیں، المحاربون جن کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اسلام نے تعلیم دی کہ عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا، کمزوروں کو نہیں مارا جائے گا، اپاہج کو نہیں مارا جائے گا، کسی بلڈنگ کو نہیں گرایا جائے گا، کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، کسی کھیتی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو عامت الناس کی کسی چیز کو نہیں نقصان پہنچایا جائے گا۔ آپ کی جنگ جس سے ہے صرف اسی کے ساتھ، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی محنت کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں ایک بات لکھی جسے بیان کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد 10 سالوں میں جو تقریباً خود بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں شرکت کی اور 40 یا 50 وہ سرایا ہے جو آپ نے خود نہیں گئے اور صحابہ کو بھیجا، کہا ان سب میں مسلمانوں اور دشمنوں کے قتل ہونے والوں کی جب تعداد میں نے دیکھی تو 10 سال میں مشکل سے 800 لوگ مارے گئے، اور اتنے میں پورے دنیا کے پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ انسان ہے جنہوں نے اتنی کم جانوں کے جانے کے بعد انقلاب صالح کو برپا کیا۔ یہ نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھا تھا یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے، حضور اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے، اپنی اولاد کے ساتھ کیسے، اپنے نواسے اور پوتوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بادشاہوں کے ساتھ کیسے، غریبوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اس مہینے میں
جن چیزوں پر سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے پورے مسلمانوں کو، وہ ہے ایک ہے قرآن سے وابستہ ہونا اور دوسرا سیرت رسول سے وابستہ ہونا، کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے علماء بھی امت کو قرآن سمجھائیں۔ جتنا ہم قرآن سے قریب ہوں گے اتنا ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے، اور جتنا ہم قرآن سے دور ہوں گے اتنا ہم ایمان سے کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو 800 صفحے کی کتاب ہو اور کوئی اسے یاد کر سکے، صرف قرآن ہے جو یاد کر لیا جاتا ہے۔ شیخ عبداللہ بسفر ہمارے یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے ملک میں ہم نے ایک مسابقہ رکھا، اس مسابقے میں یہ شرط رکھی کہ 10 سال سے کم عمر کے بچے ہونے چاہیے، اور اس پورے ملک کا جو پاپولیشن تھا وہ 10 کروڑ سے بھی کم کا تھا، یعنی ہمارے اس ملک سے 15 گنا چھوٹا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اعلان کیا کہ 10 سال سے کم عمر کے بچے اس میں شریک ہوں گے، تو کہا کہ ہم نے سوچا 25, 50, 100 بچے آئیں گے، لیکن جب اعلان کیا تو پتا چلا کہ اس مسابقے میں 10 سال سے کم عمر کے جو عرب نہیں تھے، عجم تھے، جن کو عربی نہیں آتی تھی، 10,000 بچوں نے شرکت کی۔ کتنے ہزار بچوں نے؟ اور وہ پورے 10,000 بچے جو 9 سال اور 8 سال کی عمر کے تھے اور قرآن کریم کے حافظ۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، لہذا قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا۔ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ قرآن ہی سے وابستہ ہے، لیکن آج ہم سب کچھ کرتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم دیں، قرآن پڑھنے کے لیے تو ارے مولانا صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، موبائل لے کے گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، کبھی واٹس ایپ لے کر بیٹھے ہیں، کبھی فیس بک لے کر بیٹھے ہیں، کبھی کیا لے کر بیٹھے ہیں، کبھی یوٹیوب لے کر بیٹھے ہیں، مگر ٹائم دیں تو قرآن کے لیے ہمیں ٹائم نہیں۔ ہمارے گھر میں صبح میں فجر سے پہلے اٹھ کر سب سے پہلے کس کی تلاوت ہونی چاہیے؟ قرآن کی تلاوت۔ سورہ یاسین شریف کے ذریعے سے ہمارا دن شروع ہونا چاہیے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، اذکار مسنونہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن، دعا اور سیرت سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیں گے، خدا پاک کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے مجلس میں آئے ہیں، اپنی عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ قرآن سے وابستہ ہو، اپنے بچوں کو بھی قرآن سے وابستہ کرے، اپنے گھر میں قرآن کے پڑھنے کا ماحول بنائے، کہ ہر آدمی کو اپنے گھر میں روزانہ کم سے کم 1 پارہ پڑھنا ہے، صبح شام سے لے کر، اور کوئی مشکل نہیں۔ ماں باپ خود پڑھنے لگے تو بچے پڑھنے لگیں گے، لیکن ماں باپ بھی نہیں پڑھیں گے تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو خاص مناسبت ہے قرآن سے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب کے سب قرآن کو پڑھیں گے نا بھائی؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر تعلیم دیں جہاں پر ان کے ایمان اور اسلام کو خطرہ نہ ہو۔ اس ملک میں سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری موجودہ نسل کو اسلام پر باقی رکھنا، اسی لیے ہمارے والد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پر مسلمانوں کے اسکول ہونے چاہیے، مسلمانوں کے اپنے کالج ہونے چاہیے، تاکہ مسلمان دینی ماحول میں اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ ورنہ ہم سنتے ہیں کہ 10,000 مسلمان بچیاں کہ غیروں کی اسکولوں میں پڑھ کر غیروں کے پیار اور محبت میں گر کر اسلام جیسے عظیم نعمت سے محروم ہو چکے۔ یورپ میں اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہر سال یورپ میں 3 سے 4 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا رہا تو 2040 سے 50 تک کے یورپ کا سب سے بڑا مذہب اسلام بن جائے گا۔ ہم دور ہو رہے ہیں اور وہ اسلام سے قریب ہو رہے ہیں، ان کو اسلام کی قدر ہے، ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ روحانیت یہاں پر ملتی ہے، سکون اسی میں ملتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دین اور اسلام کی قدر کرتے ہوئے قرآن اور سیرت سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ دور دراز سے ہمارے اس ادارے میں تشریف لائے، آپ نے بھرپور تعاون کیا، ہم آپ حضرات کے بہت زیادہ ممنون و مشکور ہے۔ قاری بدی صاحب نے کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا، حالانکہ میرا آنے کا پروگرام نہیں تھا،
اس لیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ ہمارے بڑے ابا جو 40 سال سے ہمارے والد صاحب کے ساتھ شروع سے کام کرتے تھے، بلکہ والد صاحب سے پہلے ان کو والد صاحب نے عقل ہوا بھیجا اور وہ اچانک جمعہ کے دن صبح میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کی وجہ سے پروگرام کینسل ہوئے۔ لیکن والد صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ یہی ہے کہ تم اپنا پروگرام جاری رکھو۔ تو میں نے ایک دن وہاں پر ٹھہرا، جمعہ کو گیا، سنیچر کی ٹھہرا، اور پھر رات میں وہاں سے نکلا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ان کی طرح قرآن کا عشق نصیب فرمائے۔ ان کا معمول تھا روزانہ صبح میں اٹھ کر ایک پارہ قرآن پڑھنا، اس کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو ہمارے ساتھی بتا رہے تھے احمد بھائی کہ بے ہوش تھے پچھلے 1 مہینے سے تقریباً، تو کہا بے ہوشی کی حالت میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ کئی مرتبہ ایسے ان کی انگلیاں چلتی، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، بے ہوشی تھی، مگر ان کی انگلیوں سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ کہا کبھی شہادت کی انگلی اٹھاتے تھے۔ تو یہ ہے قرآن کے ساتھ محبت ہو تو دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما، ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حافظ ہونے والے بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ وہ قرآن سے وابستہ ایسے نہیں کہ حافظ ہو گئے بس ختم ہو گئی بات، نہیں، حافظ ہو جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، اس کے لیے روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ کسی زمانے میں مسلمان بادشاہ ایسے ہوتے تھے کہ عبد الملک ابن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ ہو کر روزانہ 3 پارے تلاوت کرتا تھا۔ کتنے پارے پڑھتا تھا؟ ہر 10 دن میں قرآن ختم کرتا تھا۔ اور حضرت شعبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ اور ان کی اہلیہ رونے لگی، تو کہ حضرت کیوں روتے ہو؟ کہا انشاءاللہ مجھے آخرت میں کوئی اللہ عذاب نہیں دے گا۔ کہا کیوں؟ کہا جس جگہ پر میری روح قبض ہو رہی ہے اس جگہ پر بیٹھ کر میں نے 57,000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ ایسے قرآن کے ساتھ عشق اور محبت۔ حضرات صحابہ ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے، کوئی 2 رات۔ صحابہ کے یہاں پر جو بہت مشغول ہوتے تھے وہ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اسی لیے 7 منزل ہے۔ اس سے زیادہ قرآن کو 1 ہفتے سے زیادہ قرآن کریم سے دور رہنا اور اسے ختم کرنے کا تصور ہی نہیں ہو گیا، اور ہمارے یہاں 7 سال میں بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ موبائل آنے کے بعد تو وہ رمضان میں جو لے کے بیٹھتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ موبائل میں لے کے بیٹھتے ہیں، میسج ہے وہ کھول دیا، ختم ہو گئی بات، تو وہ جو پڑھ رہے تھے وہ بھی بند ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن کو قرآن میں لے کر پڑھنا چاہیے۔ یہ موبائل کے اندر میں لے کر بیٹھنا، اس سے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑا پڑھتا ہے آدمی، اور ہاں ٹھیک ہے کہیں پر آپ سفر میں ہیں نہیں ہے اور آپ پڑھیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن قرآن کو مصحف میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ آدمی پوری دنیا سے کٹ کر اس قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ اور مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی یہ کہہ دے کوئی کہ وزیر اعظم نے آپ کے نام پر خط بھیجا ہے تو آپ خوش نہیں ہوں گے، ساری دنیا کو بتاتے پھریں گے کہ یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے جو ہم لوگوں تک کیا گیا ہے۔ اللہ کا پیغام جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا ہے، اس کا پیغام ہے۔ مگر چونکہ ہمیں فری میں ملا ہے نا، مال مفت دیے بے رحم، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، دعا سے وابستہ کریں، اللہ کے رسول کی سیرت سے وابستہ کریں۔ بہرحال میں آپ کا بھی ممنون و مشکور ہوں، اور ہمارے ان اساتذہ کا بھی جنہوں نے ہمارے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کی، اور قاری بدیع صاحب کا بھی کہ جو بڑے متحرک ہے اور ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور آپ سب کا تعاون کرنے پر اللہ آپ کو ادارے میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔